السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین، خطبہ مخنونہ کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس آیت پہ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں درود پاک پڑھ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو پھر اس جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا. تمام حمد و ثنا رب کائنات اور درود و سلام ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے آقا کا ایک بہت بڑا معجزہ جسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا. کچھ وصول برکت کے لیے معراج کا واقعات آپ سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب جتنے بھی واقعات ہیں سب پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے، لازم ہے. عقل حیران ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام چند وقفہ میں پوری رات بھی زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا. ہمارے آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پہلا آسمان دوسرا آسمان لگاتار ساتویں آسمان پھر سدرۃ المنتہا پھر عرش اس کے بعد لا مقام. مقام ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں، نو پلیس، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پلیس ہی نہیں ہے، اس کو لا مقام کہتے ہیں. لا بھی نہیں مقام چلا، لا مقام کوئی جگہ نہیں. کوئی اتنا عقل حیران ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے. اللہ ایک سیکنڈ میں جو چاہے وہ کر دے. ابھی آپ اخبارات میں ٹی وی میں نیوز میں دیکھیں، صرف 4 سیکنڈ، سمجھ رہے ہو، صرف 4 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 4 سیکنڈ 40 سیکنڈ، صرف 40 سیکنڈ میں نہ جانے کتنے مقالات گر گئے اور کتنے انسان ختم ہو گئے. صرف 40 سیکنڈ رہتا بستا گھر اجڑ گیا. سیریا اور ترکی میں دیکھیے 40 سیکنڈ کا وقت تھا اور کیا سے کیا ہو گیا.
تو اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر اس میں اعتراض کس بات کی کہ نبی صرف مسجد اقصی تک ہی گئے، اس کے بعد معراج ہوئی ہے، یہیں تک کا ذکر ہے. اگر تم نبی کے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو یہ اعتراض رب کائنات کے اوپر جا رہا ہے. اعتراض تم ایک نبی کے اوپر نہیں کر رہے ہو بلکہ رب کے اوپر اعتراض کر رہے ہو. کہ قرآن میں تو یہی آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ. یہی ذکر ہے، اتنی ذکر ہے کہ پاک وہ ذات اپنے خاص بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد میں برکتیں. اس کے بعد سورہ نجم کا تو آپ تلاوت کیجیے، اسی پہ مت رک جائیے، قرآن کے آگے حصہ بھی پڑھیے. سورہ نجم میں جائیے 17، 18، 19 آیت نمبر، پورا ذکر جو ہے وہ مسجد اقصی کے بعد ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں تو مسجد اقصی تک ہے نا، اور سورہ نجم میں چلے جائیے 17، 18، 19 سے یہ آیت. اس کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس کس چیز کا دیدار کروایا، کیسے آسمانوں سے گزرے اور آسمان میں کن کن سے ملاقات ہوئی، تمام تذکرہ ہے. بعد وہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح سکہ، جتنی بھی حدیث ہے سب میں آپ کو واقعات معراج مل جائے، تو اعتراض کرنے کی نہیں چاہیے. اللہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو قادر ہے. تو یہ رجب المرجب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال نبوت کے اعلان کے بعد اپنی پھوپھی جان کے یہاں سو رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت کے ذریعے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبِ مبارک کو چومتے ہیں. تاثر کی ٹھنڈک نوریت میں پہنچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، جبرائیل کو سامنے دیکھتے ہیں. سلام کلام ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یہ پیارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ مشتاق ہے معراج کے لیے، آج آپ کو اپنے پاس بلایا ہے. واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر میں بتانا چاہتا ہوں ذہن میں ڈالنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے 3 مرتبہ چاک کیا گیا ہے. ایک یہ معراج کے واقعے، اور دل کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جہاں دل ہے وہاں رکھ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کو پھیرے تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا. 2 رکعت نماز ادا کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے براق لایا گیا تھا. براق برف سے بنا ہے، یعنی تیز رفتار، ایک جانور ہے گھوڑے کی طرح، اس میں پر ہے، جیسے کہ آپ تصویر اکثر دیکھتے ہوں گے، اور لوگ بہت چاشنی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ اس تصویر کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں، جو کہ تصویر ہمارے یہاں حرام ہے، چاہے وہ کسی کی بھی تصویر ہے. گنبد وغیرہ لگا سکتے ہیں، جیسے کعبہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، بغداد شریف ہے، بریلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، یہ سب کی گنبد آپ گھروں میں لگا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں وصول برکت کے لیے، لیکن تصویر چاہے وہ براقی کی کیوں نہ ہو نہیں لگا سکتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر یا کتے ہیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے گھر سے دور بھاگتے ہیں. اور آج کل تو یہ ماحول بن گیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے آبا و اجداد انتقال کر جائے تو ان کی بڑی تصویر فریم لگا کر کے گھر میں لگتا ہے. یہ نہ جائے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، آپ چاہے جتنے بھی کر لیں وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے بچے تصویر سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق میں تشریف رکھ کے جانے لگے.
راستے میں بہت واقعات ہوئے. 2 جگہ پہ نماز ادا ہوئی, ایک مدینہ شریف اور دوسری جگہ جو ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا, اس جگہ پہ. مسجد اقصی پہنچے, وہاں انبیاء کرام پہلے ہی سے ہی تشریف فرما تھے, انتظار میں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب باادب سب لگا کر بیٹھے تھے. کہاں؟ مسجد اقصی, جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. بیت المقدس کے اندر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اندر جتنے انبیاء کرام تھے, جیسے ہمارے نبی دروازے میں قدم رکھے تمام انبیاء کرام کھڑے ہو گئے تعظیماً. تو ہم صلاۃ والسلام کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے نبی کی سنت کی ہے, کھڑا ہونا. جتنے انبیاء کرام ہیں سب کھڑے ہو گئے, نبیوں کی سنت ہے. اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 4 مقرب عارضی فرشتے تھے, جن کے ماتحت ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے سب ساتھ میں جھوٹ لگا کے چلے آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیے. اذان دینے کے بعد سبھی انتظار کرنے لگے کہ امامت کون کریں گے, امام کو کسے بنایا جائے گا. تمام انبیاء کرام کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے, سب اللہ کے نبی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پکڑے اور مصلی پہ کھڑے کر دیے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء. امام الانبیاء نبیوں کے امام, نبیوں کے امام, امام الانبیاء. یہ نماز عشاء کی نماز نہیں تھی اور اس وقت نماز فرض بھی نہیں ہوئی. پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے, تمام انبیاء کرام نماز پڑھا کرتے تھے اور وقت تہجد کا تھا. اس لیے کہ ایک نیند ختم ہو جانے کے بعد وہ ہمارا وقت تہجد کا ہو جاتا ہے. آپ 12 بجے سو گئے اور جب بھی آپ کی نیند کھل گئی وہ آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے. ایک نیند کے بعد تہجد کا وقت. آپ 11 بجے سو جائیے کھانا والا کھا کر اور 12 بجے اگر آپ اٹھ گئے تو یہ وقت آپ کا تہجد کا ہے. جب آپ کے لیے نیند کھل گئی, لیکن ایک نیند ہونا ضروری ہے. گہری نیند سے اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا نام تہجد ہے. ایسے نہیں کہ پوری رات ہم جگتے رہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے بولے تہجد کی نماز پڑھے. وہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی. وہ کون سی نماز ہوگی؟ صلاۃ اللیل, رات کی نماز ہوگی. تہجد کے لیے نیند ہونا ضروری ہے. اس لیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ کر کے گئے تو وہ وقت تہجد کا تھا. اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز اور پھر تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کی. اور رب سے کچھ اگر مانگنا ہو تو یہ وقت بہت بہترین وقت ہے. اٹھیے 2 رکعت نماز پڑھیے, سارا سنسار سناٹے میں چھایا ہوا ہے. ایک خدا کا بندہ ہے دیوانہ اٹھ کے وضو بنا کر مصلی میں کھڑا ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے. اگر کوئی پریشانی آ جائے تو آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں رب سے سوال کیجیے. انشاءاللہ وہ آپ کی مراد ضرور پوری کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آخری پہر میں اپنے بندوں سے پکار کر کہتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جو مانگے. یہ صرف شب برات یا شب معراج کی رات کے لیے نہیں ہے. ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے, آؤ آؤ. لیکن ہمارے خدا کے ایسے بندے پریشان تو بہت رہیں گے, لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار پہ بلا رہا اسی وقت کھراٹے لے لے کے سوئے پڑے رہے. کبھی آپ تہجد کی نماز تو پڑھیے, ابھی دیکھیں کیا سکون ملتا ہے. اب وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو
सीढ़ियों के जरिए पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और सभी सबको जितने आसमान है 1 से लेकर 7 तक, कहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यानी आप नबियों से मुलाकात होती रही और हमारे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए लास्ट सिदरतुल मुंतहा, जहाँ पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आखिरी मकाम है, उससे आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते। हमारे आका अलैहिस्सलाम बोले जिब्राइल आगे चलो, हमारे साथ यहाँ तक तो आए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नोट करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी, यहाँ से अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो तफसीलियात से जल जाऊंगा, मेरे परे जल जाए। अब एक यहाँ सोचने का मौका है, जो कहते हैं नबी हमारे तरह है, हमारे तरह है, हमारे तरह है, हमारे तरह है। जब फरिश्ता अपने नबी को अपनी तरह नहीं समझा, तो हम खाक के पुतले अपने नबी को अपनी तरह कैसे समझे? अरे हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमारे आका वहां गए जहां जिब्राइल भी नहीं जा सकते। बोले अगर मैं जाऊंगा तो रब की तजलियात से मेरा पर जल के राख हो जाएगा। तो नबी क्या थे? जहां नूर नहीं पहुंच सकता, फरिश्ते तो नूर से बने हैं ना, वहां खाक पहुंच रहा है, यानी हमारे नबी जा रहे हैं। तो बहुत गहरी बात है, सोचने की मकाम है। हमारे नबी है क्या? जहां जिब्राइल दम नहीं मार सकते, वहां से हमारे नबी आगे बढ़े। अब रफ वहां से रफ आया है, रफ में सवार हुए और हमारे आका अलैहिस्सलाम रफ में बैठ करके चलते गए, आगे बढ़ते गए। अर्श लास्ट आखिरी खत्म। अब वहां के बाद कुछ भी नहीं है, नो प्लेस, जगह ही नहीं है, लामका कुछ भी नहीं। अब हमारे नबी कहाँ गए? कुछ है ही नहीं, आसमान भी नहीं, सिदरतुल मुंतहा भी नहीं, अर्श भी नहीं, अब पर्दा ही पर्दा, नूर ही नूर। उतनी आगे बढ़ो, यहाँ तक के इतने आगे आ गए कि काबा व कौसैन आखिर में आया सूरतुल नबी में। इतना फासला रह गया, काबा व कौसैन, कौसैन कहते हैं तीर जो हमेशा चलाते उसमें रस्सी बांधी रहती है, धनुष, तो जितना फासला रहता है बस इतना फासला रह गया। अब आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी पुष्ट में जहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहर था, खातमुन नबिय्यीन, वहां पे एक कुदरती हाथ महसूस हुआ पुष्ट पे। और जब दिल में ठंडक महसूस हुई, और जब मेरी दिल में ठंडक महसूस हुई, तो लामका और मका का जितना इल्म था, जो कुछ था, तमाम चीज मैंने देख लिया। दुनिया में अब दुनिया के बाद होने वाले तमाम चीज को, और क्या हो चुका है, वो तमाम चीज को मैंने अपने आंखों से मुशाहिदा कर लिया और तमाम इल्म को मैंने जान लिया। अब वक्त नहीं है, बहुत वाकया है, आने का वक्त हो गया। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम को तोहफे में 3 चीज दी गई रब की बारगाह की तरफ। एक तो बहुत मशहूर है, जानते ही, नमाज है ना, और दूसरी चीज है जुब्बा, पेराहन, जिसे आखिरी में हजरत महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जुबे को पहनेंगे और पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। वो आज भी है, लेकिन वो कहाँ है? अल्लाह वाला, अल्लाह हिफाजत से रखा है। जब हजरत महदी रजी अल्लाह ताला ने दुनिया में तशरीफ आए, वो पैदा होंगे, बड़े होंगे, फिर अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, अपने अमीर होने का ऐलान करेंगे। उस वक्त कोई फरिश्ते के जरिए उनको जुब्बा दिया जाएगा, जुब्बा को पहनेंगे और कहाँ पहुंचेंगे? मक्का शरीफ तवाफ करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत महदी रज़ी अल्लाह ताला, वो आखिरी जमाना होगा। और सूरह बकरा की आखिरी आयत, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रसूलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर, यहाँ से लेकर आखिर तक। और इस आयत की फजीलत बहुत है, इसे आप याद कर लें और रात में इसको पढ़कर जरूर सोए, इंशाअल्लाह हर परेशानियां दूर हो जाएगी। और जो मशहूर चीज है वो नमाज 50 वक्त की नमाज। और कल का दिन 26 तारीख है,
اور رات 27 پڑ رہی ہے، آنی رات کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میراج ہوئی تھی، تو کل آپ روزہ بچیں گے انشاءاللہ، اور رات میں عبادت کریں گے انشاءاللہ، تسبیح و تحلیل قرآن پڑھیں، اور نماز جتنا ہو سکے پڑھیں، جن کی نمازیں قضا ہو وہ نماز ادا کریں، دعائیں کریں، اس لیے یہ رات ہمیں بار بار نصیب نہیں ہوتی، قسمت سے یہ رات آ گئی ہے کہ اس کو کھیل کود میں نہ گزاریے گا، اور پھر صبح روزہ رکھیں۔ تو اس روزے کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے روزہ رکھا اسے 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ 100 سال۔ تو انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے، رات میں عبادت کریں گے، اور پھر صبح اٹھ کر روزہ رکھیں گے۔ یہ ہمیں نماز ملی ہے، تحفے میں ملی ہے، اس نماز کو آپ ادا کریں، قضا نہ کریں، رب کی طرف سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آتے جاتے 50 وقت کی نماز جو ملی تھی، 5 وقت کی یہ نماز ادا گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے محبوب، میں نے 50 وقت کی یہ نماز دیا تھا، جب تمہاری امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے ثواب میں 50 وقت کا دوں گا۔ تو انشاءاللہ نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے، اور کل روزہ رکھیں گے، رات میں عبادت کریں گے، اور صبح پھر روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ہے، یہ کیا ہے اس کا آپ سے سب اچھا تاریخ ہوا، یہ دعوت اسلامی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ 18 تاریخ کل کہاں پہ ہے؟ شان ہال کرلا کپاڑیا نگر میں، کل رات بھر وہاں ہوگا ذکر و اذکار، آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ اور ایک ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں ایودھیا سے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، اور 11 مارچ کو ان کی شادی ہے، اور وہ بیچارے بہت ہی مجبور ہیں، بیمار بھی ہیں، جتنا ہو سکے ان کی مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کو ریگا نہیں جانے دے گا، اور ہم سب ان کی مل کر کے ان کی مدد کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کھڑے ہو کے اچھے سے سب درست کر لیں۔